ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ بہلول دانا رحمت اللہ۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ اپنے گھر بناتے تھے نا، میں نے دیکھے ہیں، جیسے تاج محل بالکل کنارے پہ بنا ہوا ہے دریا کے، تو بادشاہ دریا کے کنارے پہ گھر اس طرح بناتے تھے کہ گھر کا جو صحن ہوتا تھا نا وہ دریا کی طرف ہوتا تھا اور باقی رخ شہر کی جانب۔ تو لوگ آتے اور دربار سے ہو کے جاتے، اور جب بادشاہ اپنے گھر میں آتا تو کبھی اہل خانہ کے ساتھ، اگر اس کی طبیعت چاہتی کہ میں تھوڑی دیر ریلیکس کروں، آرام کروں، تو وہ صحن میں سے دروازہ کھلتا تھا اور آگے دریا ہوتا تھا۔ تو گویا وہ دریا کے کنارے تھوڑی دیر ٹہل لیتے تھے، چہل قدمی کر لیتے تھے۔ یہ اس زمانے کی آؤٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ بادشاہ اس طرح باہر تو نکل نہیں سکتا تھا کہیں، اور ویسے بھی شریف لوگ جو ہیں ان کا دل یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ بیویوں کو لے کے سڑکوں پہ جائیں۔ شرفاء کی عادت تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہی خوش ہوتے ہیں۔ آج کل نئے دور میں نا بڑے شہروں میں، دنیا بڑے شہر کہتی ہے، وہاں روز کا جو ہے نا دستور بن گیا ہے۔ عام لوگ تو کیا، ماشاء اللہ دیندار لوگ بھی، آؤ بیوی چلیں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی ہے، میرے جرم خانہ خراب کو کہاں پہ ہے، اس کریم بار میں ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ شام کا کھانا ہی باہر کھاتے ہیں، آئس کریم باہر کھا کے آتے ہیں، فلاں چیز باہر کھا کے آتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ اولیاء کا دستور ہے کہیں؟ ہاں کوئی گلشن ہے کہیں، اس میں کبھی چلے جانا، وہ اور بات ہوتی ہے، مگر آئس کریم کھانے اور فلاں کھانے اور اس طرح، یہ تو کافروں کی عادت ہے اور کافروں کا طور طریقہ ہے، مومنوں کا تو طور طریقہ کہیں نہیں ہے۔ بیویوں کو لے کے باہر نکل جانا، بھئی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، جتنا گزار رہے ہو اسے ڈبل گزارو، گھر میں گزارو، باہر سے چیزیں گھر لاؤ، گھر بیٹھ کے کھاؤ۔ تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر کھانے کی، یہ بھی ایک نا بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور خاص طور پر یہ جو بڑے شہر ہیں نا ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فوڈ کارنر بنے ہوتے ہیں، حالانکہ گھر میں اس سے بہتر فوڈ ملتا ہے، مگر نفسانیت اندر کی کہتی ہے نکلو چار دیواری سے، پہنچو وہاں پہ۔ الحمدللہ اکابر کی ایسی پکی تربیت ہے، پوری زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ بیوی کو باہر لے جاتے کھانے کے لیے۔ ایک تو ہے نا جانا، خیال ہی دل میں کبھی نہیں آیا۔ الحمدللہ ایسے اپنے اللہ والوں کی الحمدللہ تربیت ہے۔ الحمدللہ یہ فساق کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ گھر کو اپنی جنت بناؤ، گھر میں جنت کے مزے پاؤ۔ یہ تو بے پردہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو خاوندوں کو کہتی ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئی ہیں، چار دیواری میں آزادی چاہیے، پھر بن سنور کے خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہیں۔
تو اس زمانے میں ہارون رشید اور اس کی بیوی اپنے ہی گھر کے بیک سائڈ پہ چہل قدمی کر رہے تھے، آگے نکل گئے. اللہ کی شان کے آگے بہلول بینا بھی بیٹھے ہوئے تھے. بہلول دانا رحمت اللہ، مجذوب سے بندے تھے، اللہ لوگ بندے، مست حال بندے تھے. اور وہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے. یہ نہیں ریت کے گھر بناتے، ریت کے گھر بناتے بچے کھیلتے ہیں نا، جیسے ہم بھی، مجھے یاد ہے بچپن میں جب کبھی دریا کے کنارے جاتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ تو ہم بھی اسی طرح گھر بنا کے خوش ہوتے تھے. بچوں کی یہ شوق ہوتا ہے. ایسے پاؤں رکھتے تھے اوپر سے، جو ہے نا وہ ریت کو تھوڑا ہاتھوں سے دباتے تھے تو وہ ماشاءاللہ لنٹر پڑ جاتا تھا. آج ماشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحبان تو 2 مہینے لگے رہتے ہیں کہ آج یہ لنٹر ڈالنا ہے. بچوں کا لنٹر کتنا آسان ماشاءاللہ. تو وہ بیٹھے گھر بنا رہے تھے. خیر ہارون رشید آگے گزرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما دے. میں دعا کروں گا. بہلول قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 درہم، 1 دینار. اب بادشاہ سلامت سمجھے کہ یہ بھی کوئی جہاز ہے اور اس وقت پرواز کر رہا ہے. موجی بندہ ہے، اپنی موج میں. تو بادشاہ آگے بڑھ گیا. پیچھے زبیدہ خاتون آئی. اس نے بھی آ کے اسلام کیا. پوچھا بہلول آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ جو کوئی خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ ان کا 1 دینار. اب یہاں دیکھو فرق پڑ جاتا ہے. ایک نے اسی بات کو سطحی نظر سے دیکھا تو موقع کھو دیا. دوسرے نے اسی کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ 1 دینار دے دیتی ہوں. چنانچہ اس نے 1 دینار دے دیا. کہا بہلول میرے لیے دعا کر دینا. یہ عاجزی ہوتی ہے بندے کی. بات سمجھے نا؟ ادھر تکبر تھا، عجب تھا. اس نے کم نظر سے دیکھا اس عمل کو. ادھر عقیدت تھی، عاجزی تھی کہ میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی. یہی ہوتا ہے، نظر کا یہی فرق ہوتا ہے. جو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بڑے محروم ہوتے ہیں، اور جو اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ پا جاتے ہیں. چلے گئے میاں بیوی. رات ہو گئی، گھر گئے، سو گئے. اب ہارون رشید نے رات خواب دیکھا کہ جیسے جنت کے گھر ہیں اور وہ ان کی سیر کر رہا ہے. جنت کے گھر بھی ماشاءاللہ اتنے اونچے ہوں گے اور شیشے کے بنے ہوئے اور سرخ یاقوت کے بنے ہوئے اور ایک ہیرے کے بے جوڑ بنے ہوئے. واہ میرے مولا، ہیرے کا گھر کہیں جوڑ ہی نہیں ہوگا ایسا گھر. میرے اللہ، سبحان اللہ. کئی گھر ہوں گے سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ اور مشک کا سیمنٹ لگا ہوگا. یا میرے اللہ، اتنا سا مشک پڑا ہو کہیں تو کیا خوشبو ہوتی ہے. تو جس گھر کے اینٹیں مشک سے جڑی ہوئی ہوں گھر کیا ہوگا.
اس نے دیکھا جنت کی سکائی لائن کو تو حیران ہو گیا. ایک سرخ یاقوت کا محل بنا ہوا ہے اور اس پر موٹا سا سائن لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون. تو ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ یہ میری بیوی کا مکان ہے, میں ذرا دیکھو تو صحیح. چنانچہ یہ دروازے پر پہنچا. جیسے ہی اس میں داخل ہونا چاہا تو وہاں پر ایک سیکیورٹی والا فرشتہ موجود. اس نے کہا جناب کیوں؟ پروو یور آئیڈینٹی, شناخت. اس نے کہا میں اس کا حامل ہوں. اس نے کہا جی اس جہان کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام اس کو داخل, آپ نہیں جا سکتے پیچھے. جب اس نے پیچھے ہٹایا نا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی. اب بڑا افسوس دل میں دو طرح سے. ایک افسوس تو یہ کہ میں نے موقع گنوا دیا, اور اس سے بڑھ کر افسوس کہ بیوی مجھ سے عقل مند نکلی. یہ بھی خاوندوں کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. بیویاں عقل مند ہوں, خاوند بیچارے ساری عمر اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں ثابت کروں نہیں میں زیادہ عقل مند ہوں. اللہ کی شان. اب اس کو دوہری مصیبت ہے. میں بھی موقع گنوا بیٹھا, مگر چلو میرے ساتھ وہ بھی گنوا بیٹھتی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ موقع اویل کر گئی. اصل تو یہ تھی نا اندر ہے. اب بڑا افسوس, نیند نہ آئے. یہ تو جنت کا مکان لے گئی اور میں محروم رہا. خیر اگلا دن ہوا, اس کا دربار میں بھی دل نہ لگا. بہت پریشان کہ بھئی میں نے بہت بڑا بلنڈر کمٹ کر لیا. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا اگر آج بیٹھا ہوا ہوگا نا بہلول تو آج تو میں بھی ایک مکان کا سودا ضرور کروں گا, ایک مکان کی ڈیل ضرور کرنی ہے. چنانچہ اگلے دن جناب جلدی گیا چہل قدمی کرنے کے لیے, مگر نام چہل قدمی کا تھا, نگاہیں بہلول کو ڈھونڈ رہی تھی کہیں نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ کہیں بیٹھا بہلول پھر اسی طرح اپنے گھر بنا رہا تھا. اب تیزی سے گیا اس کے پاس, السلام علیکم. نے کہا وعلیکم السلام. سلام دعا کر دی جو زمانے میں جیسے طریقہ تھا. اس سے حال حوال پوچھا, سنگے جوڑ دے. اس نے بھی آگے کہا ہوگا ٹول خدے. تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جناب گھر بنا رہا ہوں. کیوں گھر بنا رہے ہیں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا اللہ اس شخص کو اس گھر کے بدلے میں جنت کا گھر عطا فرمائے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی. اب جب یہ سنا تو ہارون رشید تو ہکا بکا رہ گیا. پوری دنیا کی بادشاہی بہلول میں دے بھی نہیں سکتا, اتنی قیمت مانگ رہے ہو, اور کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے. بہلول نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا, آج سودا دیکھا ہوا ہے. بن دیکھے کی قیمت اور ہوتی ہے اور دیکھے ہوئے کی قیمت. یہی ایمان جو ہے نا انسان کا, اس کی قیمت ہے. آج ہم نے اللہ تعالی کو بن دیکھے مانا ہے, جنت کو بن دیکھے مانا, آخرت کو بن دیکھے مانا,
اس لیے آج جنت سستی ہے، بن دیکھے سودا ہے۔ موت کے وقت ہر بندے کو آخرت دکھا دی جاتی ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ فرمایا آلا اب اٹس ٹو لیٹ، اب بہت لیٹ ہو گئے ہو، اب تمہارے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھ کے ماننا اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ تو کافر بھی مانیں گے۔ مزہ یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا عزیز طلباء؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان کی عظمت یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے بن دیکھے سودا کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آئے۔